الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ برات کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے. آج کا درس سورہ برات کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے: قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، یہ کسی لفظ کا معنی نہیں ہے. اے ایمان والو، جنگ کرو. اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے، اہل کتاب میں سے من الذین اوتوا الکتاب، جنگ کرو اہل کتاب میں سے من الذین اوتوا الکتاب. قاتلو، جنگ کرو. جنگ کرو اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ روز آخر پر. پھر سے ترجمہ سنیے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اگرچہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں، لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر. خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کہ خدا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو الہ واحد، رب واحد تسلیم کرے اور اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے. لیکن یہود و نصارہ دونوں اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے. مثلاً اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
اس لیے ان کا خدا کو ماننا بے معنی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح آخرت کو ماننے کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ماننے کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ شرک و کفر کے ساتھ کوئی صحیح سفارش، کوئی فدیہ، کسی بڑی شخصیت سے منتسب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا۔ خدا کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے، لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے، لہٰذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں مفسر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے، اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ مفسر کہتے ہیں وَإِلَّا لَآمَنُوا بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ اور روز آخر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اہل روز آخر پر ایمان نہیں ہے، ورنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ وَإِلَّا لَآمَنُوا، مفسر کا یہ قول جواب ہے اس بات کا جو کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب تو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، پھر آیت ان سے ایمان کی نفی کیسے کرتی ہے؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر میں ان سے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی نفی کیسے کرتی ہے؟ اس کا جواب کا حاصل یہ ہے کہ ان کا اللہ اور روز آخر پر ایمان کا دعویٰ باطل ہے اور یہ مفید نہیں ہے اس دلیل سے کہ اگر ان کا ایمان اس دلیل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ان کا اللہ اور روز آخر پر ایمان لانا بھی کالعدم ہوا، لہٰذا آیت میں نفی صحیح ہے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر کے ذریعے۔ اور مصنف کے قول وَإِلَّا لَآمَنُوا بِالنَّبِي میں اشارہ ہے کیا سے استثنائی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کیا سے استثنائی کی طرف، تو مصنف کا قول وَإِلَّا لَآمَنُوا بِالنَّبِي اشارہ ہے ایک قضیہ شرطیہ کی طرف جس کی تصریح اس طریقے سے ہے کہ اگر یہ یہود اور نصارہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے تو نبی پر ضرور ایمان لاتے، اور استثناء یہاں پر محذوف ہے، اس کی تقدیر یہ ہے لیکن نبی پر ایمان نہیں لائے تو اس طریقے سے اللہ اور روز آخر پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو گویا کہ کہا لازم باطل ہے،
لازم باطل ہے۔ لازم کیا ہے کہ اگر ان کا اللہ اور روز آخر پر ایمان ہوتا، ایمان رکھتے تو نبی پر بھی ایمان رکھتے، اور نبی پر ایمان رکھنا باطل، لازم باطل، تو اللہ اور روز آخر پر بھی ان کا ایمان رکھنا، اللہ اور روز آخر پر بھی ان کا ایمان ہونا باطل۔ لازم باطل ہے تو ملزوم بھی باطل ہے، یعنی ان کا اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے یہ حرام نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ خمر کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، مگر یہ حرام قرار نہیں دیتے، حرام نہیں کرتے، بلکہ خمر ان کے یہاں حلال ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ الثابت اس تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ میں حق ثابت کے معنی میں ہے، اور یہ تفسیر درست نہیں معنی ہے کہ حق، وجود، ثبوت یہ الفاظ مترادفہ میں سے، تو دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یعنی اس دین کو اپنا دین نہیں بناتے، الثابت جو اللہ کے نزدیک ثابت ہے، اور یہ دین الناسخ لغیرہ من الادیان، دیگر تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، ماحی ہے۔ تو اسلام کے علاوہ اور کسی دین کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے فَهُوَ کافر، تو ایسا شخص کافر ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور دین معتبر نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر تو ہو گئی حق کی ثابت سے، مگر یہ بھی ممکن ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ میں کہ حق سے مراد حق سبحانہ تعالیٰ ہو، کیونکہ حق بھی اللہ رب العزت کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم ہے۔ تو حق کے دین کو اپنا دین نہیں بناتے، یعنی اللہ کے دین کو اپنا دین نہیں بناتے، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بات ختم ہوئی، جو دیگر تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے اور وہ اسلام ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب کہتے ہیں من بیان للذین، یہ من بیان ہے للذین کا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آیت یہ ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون، الذین لڑو ان لوگوں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو الذین وہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے وہ کون ہیں، اس کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے من کے ذریعے سے، من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ بیان من بیان کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں من بیانیہ ہے، یہ بیان ہے، کس کا بیان ہے؟ الذین لا یؤمنون میں جو الذین ہے اس کا بیان ہے، یعنی ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، اور جنہیں کتاب دی گئی وہ کون ہیں؟ یہود اور نصارہ ہے، کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تورات اور
تورات اور انجیل عطا کی، تورات اور انجیل عطا کی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ جزیہ ادا کریں، یہاں تک کہ جزیہ ادا کریں، یعنی لڑو ان اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، یہاں تک کہ وہ جزیہ عطا کریں، حتیٰ یؤتوا الجزیہ عن ید، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر رہیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ حتیٰ یؤتوا الجزیہ، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ تو لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، ان سے جو لڑنے کا حکم دیا جا رہا، اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں، پیرو بن جائیں۔ تو یہ الزام جو ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان کی طرف مجبور ہو جائیں اور مجبوراً ایمان قبول کریں، مجبوراً دین حق کی پیروی کریں، یہ غایت نہیں ہے، بلکہ غایت کیا؟ حتیٰ یؤتوا الجزیہ عن ید، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، بلکہ اس کی غایت یہ ہے کہ ان کی خود مختاری، وہ بالادستی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرما روائی و امامت کے اختیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہو، اور وہ یہود اور نصارہ ان کے ماتحت تابع و مطیع بن کر رہیں۔ جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے، نیز وہ علامت ہے اس امر کی کہ یہ لوگ تابع امر بننے پر راضی ہیں۔ ہاتھ سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح مطیعانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے، اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہیں۔ مفسر کیا کہتے ہیں؟ الخراج، جزیہ یعنی خراج، ٹیکس، المضروب علیہم، یہاں تک کہ یہ جزیہ ادا کریں، یعنی وہ ٹیکس ادا کریں جو ان پر عائد کی جائے، وہ جزیہ ادا کریں، وہ ٹیکس ادا کریں جو ان پر عائد کی جائے حکومت اسلامیہ کی طرف سے، کل عام، ہر سال، یعنی ہر سال یہ جزیہ ادا کریں، عن ید، حال اے منقادین، اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ عن ید یہ حال ہے کس طور پر؟ یہ یوتو میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل سے حال ہے، بیں طور کہ عن ید جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے منقادین مقدر کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے، تو منقادین مقدر کا، یعنی ان حرف جار ید مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، منقادین کا، منقادین اپنے ظرف سے مل کر حال یوتو میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل ذوالحال سے، اور ذوالحال اور حال سے مل کر یوتو کا فاعل،
او بِأَیْدِیہم، اس کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ظرف لغو بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ منقادین کی جگہ اس کا تعلق یوتو سے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ٹیکس ادا کریں، کسی دوسرے کو ٹیکس کی ادائیگی میں وکیل نہ بنائیں۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں، اذلاء، چھوٹے بن کر کے رہیں، حکم اسلام کے تابعدار، فرما بردار بن کر رہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی جسے آج جیوس کہتے ہیں، انہوں کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ کیوں؟ قدر تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کئی مجدد کے بارے میں اگلی قوم مثلا یہود گلو کر کے برباد ہوئی، آج بھی یعنی اس امت میں بھی کچھ قوم مجدد کے بارے میں اس قدر گلو کر رہی ہے، کہ یہ گلو ان کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو جائے۔ بہرحال عزیر کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ ان کا زمانہ سن 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو دور ابتلا بنی اسرائیل پر آیا، اس میں نہ صرف یہ کہ تورات دنیا سے گم ہو گئی تھی، بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی نسلوں کو اپنی شریعت سے، اپنی روایات اور اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناآشنا کر دیا تھا۔ آخر کار انہی عزیر نے بائبل کے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کرنا بری بات نہیں ہے، مگر یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ تک بنا دیا۔ یہاں قرآن مجید کے ارشاد کا مقصود یہ نہیں ہے کہ تمام یہودیوں نے بالاتفاق عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا ہے، بلکہ مقصود یہ بتانا ہے کہ خدا کے متعلق یہودیوں کے اعتقادات میں جو خرابی رونما ہوئی وہ اس حد تک ترقی کر گئی کہ عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ان یہودیوں میں پیدا ہوئے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے جو وہ
اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، یُضَاہِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، یعنی مصر، یونان، روم، ایران اور دوسرے ممالک میں جو قومیں پہلے گمراہ ہو چکی تھی، ان کے فلسفوں اور اوہام و تخیلات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویسے ہی گمراہانہ عقیدے ایجاد کر لیے۔ قاتلہم اللہ، خدا کی مار ان پر، انا یوفکون، یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں، انا یوفکون، یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ مصنف کیا کچھ کہتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ بے حقیقت باتیں ہیں، یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، جن باتوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ بات تو زبان سے ہوتی ہی ہے، مگر یہ کہنا کہ بس یہ زبان کی بولی ہے، اس بولی کے لیے، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایسا بولتے ہیں کہ یہود جو ایسا بولتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی جو یہ بولتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ یُضَاہِئُونَ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، الَّذِینَ کَفَرُوا مِن قَبْلُ، یعنی مفسر کہتے ہیں ان کے باپ دادا ان کی تقلید کرتے ہوئے ایسی بے حقیقت باتیں یہ بولتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، کہ اللہ کی کتاب ان کے اندر موجود تھی، اس کتاب کی انہوں نے نہیں سنی، دوسری قوموں کو، کافر مشرک قوموں کی بولی کی انہوں نے نقالی کی، اور ان بولیوں تک بولتے بولتے پہنچ گئے۔ انا یوفکون، کیف یوفکون، اے یصرفون عن الحق، حق سے کس طریقے سے یہ پھیرے جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں دلیل کے قائم ہونے کے باوجود۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے، ان اہل کتاب نے، یعنی یہود اور نصارہ نے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، حبر کی جمع احبار، حبر کی جمع احبار، اور راہب کی جمع رہبان، راہب کی جمع رہبان، اور حبر کی جمع احبار۔ حبر عالم، بڑے عالم کو بھی کہتے ہیں، اور راہب دنیا سے کنارہ کش، زاہد، تارک دنیا۔ یہ راہب رہبانیت سے بنا ہے۔ رہبانیت جس کا ذکر قرآن میں سورہ حدید کی
آیت نمبر 27 میں ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی۔ یہ جو حدید کی آیت نمبر 27 ہے جس میں رہبانیت کا تذکرہ ہے، تو اس میں صراحت ہے کہ رہبانیت راہب زاہد حضرت شیخ صاحب، زاہد تارک دنیا، یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے، اور یہ کبھی دین حق میں شامل نہیں رہی۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا رہبانیت ھذہ الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مسند احمد۔ یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں ہے، دنیا سے کنارہ کشی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ یہ امت محنتوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی، بلکہ راہ خدا میں جہاد کر کے ان کا مقابلہ کرتی۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقوی کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کرتے تھے لا تشددوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم فإن قوما شددوا فشدد اللہ علیہم فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار۔ اپنے اوپر سختی نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرمایا کرتے تھے، اپنے اوپر سختی نہ کرو کہ اللہ تم پر سختی کرے۔ ایک گروہ نے یہی تشدد اختیار کیا تھا تو اللہ نے بھی پھر اسے سخت پکڑا۔ دیکھ لو، وہ ان کے بقایا راہب خانقاہوں میں، کنیساؤں میں موجود ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب رہبانیت کی پر تھوڑی سی گفتگو کے بعد پھر سے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس آیت میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الآیہ، یہ سوال بھی کیا تھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تمہارے علماء و مشائخ، اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے؟ انہوں نے یعنی حضرت عدی بن حاتم نے عرض کیا، یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ فرمایا، بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بذوق خود متمکن ہوتے ہیں، اور جو ان کے اس حق کے شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں۔ یہ دونوں الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا، کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا، اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ لا یؤمنون باللہ، یہ لوگ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ خدا کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں، وجود کو چاہے یہ مانتے ہوں، مگر ان کا تصور خدائی اس قدر غلط ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہو گیا۔